طہارت کے معنی اور مطلب. طہارت کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب، کیا معنی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ہی انسان منشأ خداوندی کے مطابق پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے. طہارت عربی زبان کا لفظ ہے. لغت میں طہارت کے معنی مطلق طور پر صفائی اور پاکیزگی کے آتے ہیں. فقہی اعتبار سے حدث اور نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں، جبکہ شرعاً طہارت اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، جس کو اللہ رب العزت والجلال نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے، اپنے آپ کو روکنے یعنی خود کو گناہوں سے پاک رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر سے خود کو مزین کرنے کو کہتے ہیں. جبکہ شرعاً طہارت اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے یعنی خود کو گناہوں سے پاک رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر سے خود کو مزین کرنے کو کہتے ہیں. بعض دفعہ اطلاقات شرعیہ میں طہارت اس سے مراد کفر اور شرک اور معصیت سے پاک ہونا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے شرک اور کفر کی گندگی دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. پھر اقسام طہارت کی اقسام. طہارت کی ابتدا میں دو بڑی قسمیں ہیں. ایک طہارت معنویہ ہے، دوسری طہارت حسیہ. پہلی قسم کے بارے میں علماء عقیدہ گفتگو کرتے ہیں، جبکہ دوسری سے فقہاء اکرام بحث کرتے ہیں. پھر ان میں سے طہارت معنویہ کی بھی دو قسمیں ہیں: طہارت معنویہ کبریٰ اور طہارت معنویہ صغریٰ. طہارت معنویہ کبریٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو شرک اور اس کی غلاظتوں سے مکمل پاک کر لے اور توحید خالص کے عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے اور مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے. طہارت معنویہ صغریٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اخلاقی برائیوں سے، جیسا کہ کینہ ہوا، حسد ہوا، ریا ہوا، تکبر ہوا اور حب جاہ اور حب مال وغیرہ سے پاک کرے. یہ طہارت معنویہ صغریٰ. اور اپنے دل کو اخلاقی محاسن اور فضائل سے مزین کرے. اسی طرح طہارت حسیہ یعنی ظاہری طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں. اسی طرح طہارت حسیہ یعنی طہارت ظاہری کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہی کہ حدث کو زائل کر کے پاکی حاصل کرنا. اس قسم کے ذیل میں فقہاء حضرات پاکی اور ناپاکی، وضو، غسل، تیمم اور موضوع پر مسا وغیرہ کے مسائل سے بحث کرتے ہیں. دوسری قسم یہ کہ خبث کو زائل کر کے طہارت حاصل کرنا. اس قسم کے ذیل میں فقہاء اکرام اشیاء نجیسہ کی طہارت سے، جو چیز ناپاک ہے ان کی پاکی سے متعلق ضوابط اور نجاست کی اقسام بیان کرتے ہیں.